ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ میں فیری کا کام کرتا ہوں، یعنی کپڑا گھوم پھر کر بیچنا، پھیری لگانا یا کوئی اور سامان کوئی اور چیز بیچنا، جیسے مرچ وغیرہ، لہسن پیاز وغیرہ، ان کی پھیری لگانا۔ تو بھائی نے سوال کیا ہے کہ میں پھیری کا کام کرتا ہوں اور زیادہ تر غیر مسلمان بھائیوں میں جاتا ہوں، تو میں اسلام کی دعوت غیر مسلمان بھائیوں کو کیسے دے سکتا ہوں، اس کا طریقہ بتائیں، اور پھیری لگانے کا بھی، کام کرنے کا بھی صحیح طریقہ بتائیں۔ تو بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بھائی دنیا میں ہر چیز کا علم ہے، گیان ہے، ہر کام کو کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اب جو طریقہ ہے اس طریقے کو ایسا طریقہ اپنائیں جس سے فساد بھی نہ پھیلے اور اس سے جو ہے خیر اور بھلائی پھیلے، اس کا نتیجہ اچھا ہو۔ یہ حکمت ہے۔ حکمت سے کوئی کام کرنا، سمجھداری سے، سوجھ بوجھ کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ کرنا، یہ حکمت ہے۔ تو آپ غیر مسلمانوں میں پھیری لگاتے ہیں، آپ کے لیے تو بہت آسان ہے اسلام کا پیغام غیر مسلمان بھائیوں تک پہنچانا۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے ہم سمجھ لیں کہ ہمیں کسی کے لیے بھی اپنے دل میں کپٹ یا نفرت نہیں رکھنی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شیطان دشمن ہے انسانیت کا۔ ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد کا دشمن ہے شیطان۔ تو شیطان کے پنجے میں لوگ جکڑے ہوئے ہیں، انہیں ہم پیار محبت سے ہی نکال سکتے ہیں۔ انسان کا جو دل ہے وہ نفرت سے قابو میں نہیں آتا، محبت سے قابو میں آتا ہے۔ تو سب سے پہلے دل میں محبت کریں۔ جب دل میں محبت ہوگی تو زبان پہ بھی محبت کا بول آئے گا۔ تو بہت آسان طریقہ ہے۔ سب سے پہلے اپنا خیال یہ رکھیں کہ میں دعوت اس طرح سے دوں، آپ کو جتنا بھی علم ہے اسلام کی، جو بھی اچھائی معلوم ہے، اچھائی، وہ اچھائی جو انسان کے دل کو نرم کر دے، کیونکہ دل نرم ہوگا جبھی تو وہ بات سنے گا، دل نرم ہوگا جبھی تو اللہ اسے ہدایت دے گا۔ تو پہلے اسلام کی جو خوبصورت اچھائیاں ہیں، صحابہ کرام کے واقعات ہیں یا اور چیزیں ہیں، یا اللہ کی توحید ہے، ہاں، تو وہ اچھائی بیان کریں جو انسان ریئیکشن نہ کرے، یعنی کوئی بات اسے بری نہ لگے، اور بات کہنے کا انداز بھی اچھا ہونا چاہیے، نرم لہجہ ہونا چاہیے، طریقہ اچھا ہونا چاہیے، اور جب ہم بات کر رہے ہوں تو ہمارے چہرے پہ تکبر، گھمنڈ نہیں چھلکنا چاہیے۔ ہمارے پورے شریر کے انگوں سے سادگی اور نرمی چھلکنی چاہیے، دوسرے کے پرتی محبت چھلکنی چاہیے، پیار چھلکنا چاہیے۔ جب دوسرے کو ہم دعوت دے رہے ہوں تو اس کی گمان میں ہم یہ دکھائی دیں اس کو کہ ہم اس کے بھلا چاہنے والے ہیں، ہم اس کے خیر خواہ ہیں، ہم اس کا اچھا چاہنے والے ہیں، تاکہ وہ ہماری بات کو سنیں۔ اور اسلام کی دعوت غیروں کو دینے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ عالم ہی ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر میری ایک حدیث بھی کسی کو ٹھیک سے یاد ہو تو وہ اسے دوسرے تک پہنچا دے۔ تو ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ اسلام دھرم کا گیان حاصل کرے، علم حاصل کرے اور اسے غیروں تک پہنچائے، ہر انسان تک پہنچائے۔ تو یہ ہم پر بہت بڑی ذمہ داری دی گئی ہے۔ اسلام ایک امانت ہے، وہ ہمارے پاس ہے، ہمارے ذمے ہیں کہ ہم اسے اوروں تک پہنچائیں، اس امانت کو اوروں تک پہنچائیں۔ امانت اپنے پاس نہیں رکھی جاتی، اسے دوسروں تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو بہت آسان طریقہ ہے۔ کچھ غیر مسلمان بھائی آپ کے جاننے والے بھی ہوں گے، وہاں بیٹھیں تھوڑی دیر کے لیے، ان سے بات کریں اور پھر ان سے دین کی بات چھیڑ دیں۔ یا کہیں جاننے والے نہیں ہیں آپ کے، 2 4 6 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں غیر مسلمان بھائی، ان کے پاس بیٹھ جائیں، اور وہ دنیا کی بات کر رہے ہوں گے تو تھوڑی دیر ان کے ساتھ دنیا کی بات کریں، تاکہ انہیں یہ لگے بھئی پھیری والا ہے، اپنے بیٹھ گیا ہے آ کر کے 2 منٹ کے لیے، اور یہ بھی احساس کرائیں کہ بھئی تھک گیا ہوں گھومتے گھومتے، بیٹھ گیا ہوں تھوڑی دیر کے لیے۔ تو انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ پھیری والا آ کے بیٹھ گیا ہے، اور پھر آپ تھوڑی دیر ان کی بات سنیں، کہیں جو بات وہ کر رہے ہوں، کیونکہ دوسرے کا سمان بھی کرنا ضروری ہے۔
پھر دھیرے دھیرے اپنی جو ہے دین کی بات چھیڑ دیں، اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں۔ جب آپ اللہ کا ذکر کریں تو آپ کی زبان میں اور بولی میں اتنی مٹھاس ہو کہ آپ کی طرف متاثر ہوں، وہ آپ کی طرف دھیان لگائیں، آپ کی بات کو نرمی کے ساتھ سنیں، محبت کے ساتھ سنیں، دھیان لگا کے سنیں، دل سے سنیں۔ تو آپ کی بولی کے اندر نرمی کا بول ہونا چاہیے، تو نرمی کے بول سے بات کریں، اور بات کرنے کے بعد ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں انسان کا جو دھیان ہے یہ بھٹکا ہوا ہے، اور اللہ کی طرف دھیان بہت کمی کے ساتھ لوگوں کا لگتا ہے، اور لگتا بھی ہے تو تھوڑی بہت دیر کے لیے لگا پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر انسان اسی دنیا میں بڑھ جاتے ہیں، دنیا کے دھوکے میں لین رہتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ ان کا دھیان مستقل لگوائیں۔ جیسے آپ کے پاس کوئی کتاب ہو دین کی تو وہ بانٹ دیں، کتاب نہ ہو تو سب سے آسان طریقہ ہے اس زمانے میں کہ یوٹیوب پہ جو ہے نیٹ پہ اسلامک جو دھرم گرو ہیں، جو علماء اکرام ہیں، جو صحیح ہیں، جو صحیح دین بتا رہے ہیں، اللہ کی توحید صحیح بتا رہے ہیں، جیسے مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، یہ ان کے چینل ہیں، ان کا نام بول کر کے آپ نکال سکتے ہیں یوٹیوب پہ سے، یا ہمارا چینل ہے اسلامک اسٹڈیز، آپ اس کو بتا دیں لوگوں کو، ان کے موبائل میں کھلوا دیں اسلامک اسٹڈیز بول کر کے، یا دوسرا چینل ہے ہمارا میرے نام سے کہ محمد ڈبل بولیں گے آپ پہلے، یا پھر لکھیں گے تو MOHD شارٹ میں لکھیں گے محمد، پھر پورا محمد لکھیں گے، پھر DILSHAD دلشاد، آپ یہ لکھ دیں گے ڈبل محمد اور دلشاد، تو پھر ہمارا چینل نکل کے آ جائے گا دوسرا۔ تو یہ چینل آپ ان کے موبائل میں کھلوا دیں، ان کو بتا دیں، تاکہ مستقل وہ صحیح گیان سے جڑ جائیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے کہنے سننے سے کسی ایک انسان کا بھی دھیان اللہ کی طرف لگ گیا، اور وہ ہمارے چینل سے جڑ گیا، اور اس نے دھیان لگا دیا، ساری ویڈیو سنی، اور اسے ایمان نصیب ہو گیا، تو انشاءاللہ ہماری تمہاری نجات کے لیے کافی ہے۔ اس لیے ہم محنت کریں۔ اور بھائی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں، آپ ان سے سیدھی بات کریں گے وہ ٹیڑھی بات کریں گے، تو جب آپ کو دکھائی دے کہ یہاں جو ہے فساد کا ماحول پنپ رہا ہے تو آپ وہاں سے سلام کر کے چلے جائیں۔ اس چیز کا بھی خیال رکھیں، جب آپ دین کی بات کر رہے ہوں تو پورے ہوش و حواس میں آپ کیا کہہ رہے ہیں، اس کا ارتھ کیا ہوگا، سامنے والے پہ کیا اثر پڑے گا، اسی حساب سے سارے ہوش و حواس میں آپ بات کریں، کیونکہ دعوت دینے کے لیے اللہ کا جو علم ہے وہ پاک ہے، پوتر ہے، گیان جو ہے اللہ تعالیٰ کا وہ گیان پوتر ہے۔ سچا گیان وہ ہے جو دنیا کے سارے انسانوں کو جوڑے، اس میں محبت پیدا کرے، اور شیطان کا جھوٹا گیان وہ ہے جو مذہب کے نام پہ جھگڑا پیدا کرے۔ تو اب اس سچے گیان کو پھیلانے کے لیے اپنے من کو، اپنی سوچ کو برائی سے شدھ کرنا پڑے گا، نیت کو صاف کرنا پڑے گا، کسی کے لیے بھی اپنے دل میں نفرت یا کپٹ نہیں رکھنی، جس کو بھی بولنا ہے یا جس طرح سے بولنا ہے اس طرح سے بولیں کہ اس کو برا نہ لگے، اور اپنی دعوت جو بھی آپ بات کریں 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹے 2 گھنٹے بات کرنے کے بعد ان کو ایسے نہیں چھوڑیں، ان کو جو ہے مستقل چینل سے جوڑ دیں۔ آپ اگر آپ ہمارے چینل سے جوڑ دیں گے، ان کے پاس موبائل تو خیر سب جگہ ہی آج کے زمانے میں عام ہے، تو آپ ان کو چینل سے جوڑ دیں گے تو ان کا دھیان انشاءاللہ لگ سکتا ہے۔ آپ ذریعہ ایسا بنائیں جو اللہ کی طرف بندے کا دھیان لگ جائے، اصل میں دھیان انسان کا بھٹکا ہوا ہے، تو ذریعہ اپنا پورا بنا دیں، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے۔ تو جب آپ ہمارا چینل کھلوائیں تو چینل کو جو ہے ان کے موبائل میں سیو کرا دیں، سبسکرائب کرا دیں، گھنٹی دبا دیں، لائک کرا دیں، تاکہ ان کے موبائل میں چینل آتا رہے، تو ہو سکتا ہے کہ دھیان لگ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ کون انسان میرے لیے کتنی کوشش کر رہا ہے، تو بھئی ہم ذریعہ صحیح بنا دیں انسان کو، جو ہے کہ انسان صحیح راہ تک پہنچ جائے، سچائی کو سمجھ جائے۔ اب چونکہ وہ چینل سے جڑ جائیں گے تو ہمارے چینل میں ہم ہر طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں بھی چینل کے اندر جا کر ساری ویڈیو دیکھیں، تو انشاءاللہ چینل پہ جب جڑیں گے تو ہو سکتا ہے کہ دھیان لگ جائے۔ اب دوسری بات یہ ہے، یہی چیز جو ہے آپ نے سوال کیا تھا کہ جو ہے پھیری کا طریقہ کیا ہے صحیح کرنے کا، تو طریقہ یہی ہے کہ اللہ کا علم آپ حاصل کریں، اللہ کا علم حاصل کریں گے تو آپ کو جو ہے دنیا کا علم بھی اپنا آپ آٹومیٹک آ جائے گا۔ اب جیسے مثال کے طور پہ آپ کو پھیری مارنی ہے، پہلے آپ اپنے دماغ میں سوچ لیں کہ مجھے 1 گاؤں یا 2 گاؤں میں پھیری مارنی ہے، اور اس میں کتنا سمے لگ سکتا ہے، اس کے علاوہ 1-2 گھنٹے
جو بھی آپ پہلے نکل سکتے ہیں سویرے گھر سے نکل جائیں، 1-2 گھنٹہ فالتو لے کے چلیں، تاکہ 1-2 گھنٹہ مجھے اگر کہیں دین کی بات کرنی پڑ جائے، اللہ کا ذکر کرنا پڑ جائے تو میں کر سکوں آرام سے۔ تو آپ جو ہے اپنے ذہن میں پہلے ہی وہ ایریا سوچ لیں، جیسے آپ روزمرہ کی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، لہسن پیاز ہے وغیرہ ہیں، یہ مرچ وغیرہ ہیں، ان کی پھیری کر رہے ہیں۔ تو آپ چوتھے دن، 5ویں دن یا ہفتے میں جس گاؤں میں جاتے ہیں، اپنے اسی حساب سے اسباب صحیح بنا کے جائیں کہ بھئی وہاں پر آج مال ہمارا بک جائے گا، کیونکہ میں آج 4 دن کے بعد یا 5 دن کے بعد وہاں جا رہا ہوں۔ تو آپ ذہن میں اپنے دماغ میں لے کے چلیں کہ آپ کو کئے گاؤں میں پھیری مارنی ہے، گاؤں ہے یا شہر ہے یا قصبہ ہے، جو بھی ہے۔ تو مانو آپ کو 2 گاؤں میں پھیری مارنی ہے، جو 2 گاؤں آس پاس ہیں، تو آپ نکل گئے۔ تو اب آپ اپنے ذہن میں یہ بات نہ رکھیں کہ بھئی میں جو ہے گھوم رہا ہوں، مال نہیں بکا، دماغ میں ٹینشن پالو، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ اسباب صحیح بنائیں، باقی روزی کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ آپ نے اسباب کیا بنائیں گے کہ مجھے اب 2 گاؤں میں پھیری مارنی ہے، اتنا سمے ہے میرے پاس، اور اسباب کیا بنانے ہیں کہ آپ جس گلی میں جا رہے ہیں اس گلی والوں کو یہ محسوس ہو جائے کہ یہ شخص جو ہے فلاں چیز بیچ رہا ہے۔ عام طور پہ زیادہ تر سبھی لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے، اس طرح سے آواز لگائیں، آپ یہ محسوس کرائیں ان کو کہ میں یہ سامان بیچ رہا ہوں۔ تو تھوڑا رک کے چلیں، آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ بھئی یہاں میں نے آواز لگا دی، یہاں سب تک بات پہنچ گئی، اب ان کو جس کو ضرورت ہوگی وہ آ کے لے جائے گا، جس کو ضرورت نہیں ہوگی وہ نہیں آئے گا۔ تو اسی طرح سے آپ 1 گاؤں 2 گاؤں کور کر لیں۔ اس چیز پہ دھیان رکھیں، آپ اسباب صحیح بنانے پہ دھیان رکھیں اور بھروسہ اللہ پہ کریں۔ اب اللہ جو دے، 100 روپے کی دکانداری ہو، 200 کی ہو، 300 کی ہو، 500 کی ہو یا 1 کی بھی نہ ہو، اب اللہ کی مرضی پہ راضی رہیں اور اللہ پہ توکل کریں۔ جس نے پیٹ لگایا ہے وہی بھرے گا، جس نے جیون دیا ہے وہی پار لگائے گا۔ اللہ پہ بھروسہ کریں کہ ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں اس نے ہمیں پالا، وہاں روزی پہنچائی، تو کیا اللہ ہمیں دنیا میں بھوکا مار دے گا؟ نہیں، بے شک وہ پالنہار ہے۔ اس لیے اللہ پہ بھروسہ کریں اور اسباب اور ذریعہ صحیح بنائیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا ابھی کہ گاؤں میں آپ گھوم رہے ہیں، پھیری مار رہے ہیں، سائیکل پہ ہیں یا جس چیز موٹر سائیکل پر ہیں، جس چیز پر بھی ہیں، تو آپ جو ہے اس طرف دھیان رکھیں کہ مجھے جو ہے اسباب صحیح بنا کر یہ 1 یا 2 گاؤں مجھے کور کرنے ہیں۔ یہاں پر مجھے یہ دکھانا ہے کہ میں فلاں سامان بیچ رہا ہوں، تاکہ سب کو معلوم پڑ جائے، جس کو لینا ہوگا وہ لے جائے گا، جس کو نہ لینا ہوگا وہ نہیں لے جائے گا۔ ادھر دھیان نہیں لگانا ہے آپ کو کہ بھئی میرا مال نہیں بکا، دماغ میں ٹینشن ہونے لگے، اس طرف دھیان نہیں لگانا، وہ تو اللہ پہ چھوڑ دو۔ آپ اللہ کی جو مرضی ہے، جو اللہ نے روزی لکھی ہے وہ آپ کو ملے گی۔ تو آپ کو یہ دھیان لگانا ہے کہ مجھے 2 گاؤں کور کرنے ہیں اتنے سمے میں، اسباب صحیح بنا کر کے، ذریعہ صحیح بنا کر کے۔ اب سمے کے انوسار اب آپ جتنے بھی گاؤں میں گھومیں، 1 یا 2 گاؤں میں صحیح ذریعہ بنا کر کے، اب جو بھی دکانداری ہو اس میں اللہ کی مرضی پہ راضی رہیں کہ اللہ نے میرے مقدر میں اتنی لکھی ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ 1 بھی نہ دے تب بھی میں راضی ہوں۔ اللہ کی مرضی پر راضی رہنے کا نام ہی جو ہے مسلم ہے۔ اللہ کی مرضی پہ آ جائیں ہم، اللہ کی مرضی پہ راضی رہیں، اور جو بھی کام کریں بسم اللہ پڑھ کے کریں، اللہ کے نام سے شروع کریں، اور اگر خالی چل رہے ہوں تو دل میں اللہ کو یاد کرتے رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ایمان مانگیں، اللہ کا علم حاصل کرتے رہیں، کتابوں کے ذریعے سے بھی اور یوٹیوب کے ذریعے سے بھی، جیسے بھی ہو سکے اللہ کی کھوج کریں، کیونکہ انشاءاللہ بوند بوند سے سمندر اکٹھا ہوتا ہے۔ تو انسان جب دھیرے دھیرے اسلام کی دعوت دیتا ہے، دین کی دعوت دیتا ہے اور علم حاصل کرتا رہتا ہے، تو انشاءاللہ بوند بوند سے سمندر اکٹھا ہو جاتا ہے، تو انسان دھیرے دھیرے عالم، اسے کافی علم مل جاتا ہے۔ اور جب آپ غیر مسلمان بھائیوں میں پھیری کرتے ہیں، گیان علم کی بات کریں گے، دین کی بات کریں گے، تو وہ آپ سے سوال بھی کریں گے، اور جس سوال کا آپ کو علم نہ ہو اس کو آپ کہہ دیں کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا، کسی عالم سے پوچھ کے بتاؤں گا میں کل یا پرسوں میں، تو انشاءاللہ آپ کے اندر ایک فکر پیدا ہوگی، پھر آپ علم حاصل کریں گے۔ اس سوال کا جواب پوچھیں، یا یوٹیوب سے پوچھ لیں، یا کتابوں میں پڑھ لیں، یا کسی عالم سے پوچھ لیں، تھوڑی کوشش کریں، محنت کریں، تو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں سچائی سمجھ میں آئے گی، آپ کو بھی اور اوروں کو بھی سمجھائیں گے آپ۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ خود بھی ہوش میں آئیں گے، اوروں کو بھی ہوش میں آئیں گے۔ تو یاد رکھیں، جو انسان لوگوں کو قرآن کی طرف بلائے گا، کسی اور کی ہدایت ہو نہ ہو، اس کی تو ہدایت ہو گئی، اس کو تو اللہ تعالیٰ سچا راستہ دکھا دے گا، بالکل 100%۔
جو اللہ تعالیٰ کے لیے کوشش کرے گا، محنت کرے گا، اللہ اس کو ہدایت ضرور دے گا۔ اور بھئی یاد رکھیں، دین کی دعوت دینے میں غیر مسلمان بھائیوں کو بالکل نہ گھبرائیں، اپنے گمان کو صحیح کریں، نیت کو صاف کریں، سچی کریں، اور اللہ سے ڈریں، کسی سے نہ ڈریں۔ سچائی کی نیتی اپنا کر کے، اللہ کا ڈر رکھ کے اور اللہ پہ بھروسہ کر کے اللہ کا ذکر کریں۔ جس کی بات کر رہے ہیں وہی ہماری حفاظت کرے گا، کیونکہ اس کام میں جو انسان دین کی دعوت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی فوراً مدد کرتا ہے۔ اسباب اور ذریعہ صحیح بناؤ تاکہ فساد نہ پھیلے۔ اور یاد رکھیں، اگر کہیں پریشانی میں پھنس جائیں تو گھبراؤ مت، ورنہ اور زیادہ پریشانی میں گھر سکتے ہیں۔ گھبراہٹ میں سمجھ کا صحیح ہوش انسان کو نہیں رہتا ہے، سمجھ صحیح سے نہیں رہتی ہے، تو گھبراؤ مت، بلکہ اللہ سے دعا مانگو اور ٹھنڈے دماغ سے ایکانت میں جا کر پریشانی کا سمادھان سوچو، تو اللہ ضرور پریشانی سے بچنے کا راستہ نکال دے گا انشاءاللہ۔ تو بھئی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا، اور لاسٹ میں چلتے وقت یہی بات کہوں گا کہ آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک ویڈیو کو دیکھیں۔ ہمارے چینل سے آپ کو بہت سہایتا ملے گی۔ غیر مسلمان بھائیوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے علم کافی موجود ہے اس میں، آپ اس کو سمجھیں، غور سے دھیان سے سنیں اور بات کو سمجھیں کیا بات کہی جا رہی ہے۔ آپ خود بھی لگاتار دیکھیں اور اوروں کو بھی بتائیں۔ اور ہاں، مجھے ایک بات اور یاد آئی، جس گاؤں میں بھی آپ گھومیں اس گاؤں کی ایک گلی بھی نہ چھوڑیں، آپ سب میں گھوم جائیں اسباب صحیح بنا کر کے، کوئی گلی نہ رہ جائے، اور باقی جو ہے بھروسہ اللہ پہ چھوڑ دیں، جو روزی مقدر میں لکھی ہے وہ ملے گی۔ تو آواز لگاتے ہوئے، اسباب صحیح بناتے ہوئے گاؤں کی ہر گلی میں جو ہے گھومیں، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں، جو روزی مقدر میں لکھی اللہ تعالیٰ دے گا اس کو۔ تو اسی طرح سے ہمیں جو بھی کام کرنا ہے، دین کی دعوت دینی ہے یا کوئی اور کام کرنا ہے، کوئی اور بزنس ہے یا کوئی اور کام ہے، بہت کام ہے دنیا میں، بہت سارے کام ہیں، تو طریقہ اس کا یہی ہے کہ ہم اسباب صحیح بنائیں، یقین اللہ پہ رکھیں۔ پالنے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، بس ہم کیا کریں، ذریعہ صحیح بنائیں، کوئی بھی کام ہو اس کا ذریعہ ہم ٹھیک بنائیں، تاکہ ہمیں بھی لگے کہ ہاں بھی ہم نے اس کا ذریعہ صحیح بنایا ہے، اس سے ہمیں امید ہے کہ ہمیں اس طرح سے جو ہے روزی مل سکتی ہے۔ باقی اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے روزی۔ تو یاد رکھیں، اس کائنات کا مالک ایک ہے، اور یہاں ہر چیز پر اسی کی مرضی چلتی ہے۔ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے۔ اب ایک ہے آپ کی مرضی، انسان کی مرضی، اور ایک ہے اللہ کی مرضی۔ اگر اللہ کی مرضی کے سامنے اپنی مرضی چلاؤ گے تو اس میں کیا ہوگا کہ اس میں ہم خود پریشان ہو جائیں گے، خود ہم بے چین ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ نے سوچا کہ میں آج 5,000 کی یا 10,000 کی دکانداری کر کے لاؤں گا، آپ نے اپنی مرضی سوچی، تو یہاں دنیا میں تو بہت مشکل ہے کہ آپ کی مرضی شاید کبھی تکا لگ جائے، ہو جائے پوری، ورنہ اللہ کی مرضی پوری ہوتی ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی مرضی پر راضی سے آ جاؤ، ورنہ غیر راضی سے آنا پڑے گا، کیونکہ ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، ہر چیز پر اس کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے۔ تو اس لیے آپ اپنی مرضی سوچ کر کے گئے کہ میں آج 5,000 کی دکانداری یا 10,000 کی دکانداری کر کے لاؤں گا، اور معلوم یہ ہوا کہ وہاں اللہ کی مرضی چلے گی، وہاں آپ کی بونی بھی نہ ہوئی، تو اس سے آپ خود بے چین ہوں گے کہ نہیں؟ اللہ کا آپ کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہر نفع نقصان سے پوتر ہے، پاک ہے۔ تو یاد رکھیں، اللہ ہی کی حکومت بادشاہت ہر چیز پہ چل رہی ہے، اور سمجھداری اسی میں ہے کہ غیر راضی سے نہیں، راضی سے اللہ کی مرضی پہ آ جائیں، ورنہ پھر غیر راضی سے آنا پڑے گا۔ بھئی آپ نے دیکھا کہ آپ نے سوچ بنائی کہ میں 5,000 کی دکانداری کر کے لاؤں گا آج، یا 10,000 کی دکانداری کر کے لاؤں گا، لیکن وہاں آپ کی بونی بھی نہ ہوئی، تو کس کی مرضی چلی؟ اللہ کی مرضی چلی۔ تو غیر راضی سے بھی آپ کو اللہ کی مرضی پہ آنا پڑا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ راضی سے اللہ کی مرضی پہ آ جائیں، اسی کا نام تو اسلام ہے۔
بھائی اسی کا نام تو اسلام ہے کہ آپ راضی سے اللہ کی مرضی پہ آ جائیں، اللہ کی مرضی پہ راضی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو پیدا کیا ہے ہمیں کہ کون میرا بندہ اپنی راضی سے میری مرضی پہ آتا ہے، اپنے آپ کو میری پناہ میں لاتا ہے، اپنی مرضی چھوڑ کر اپنی راضی سے میری مرضی پہ کون آتا ہے۔ یہی تو ہمارا امتحان ہے، اور کیا ہے بھائی، یہی تو اسلام ہے کہ اپنا سب کچھ اللہ کے سامنے سمرپت کر کے سونپ دینا، اپنی خواہش اپنی مرضی اللہ کے سامنے، اللہ کی مرضی کے سامنے جھکا دینا، اللہ کی مرضی پہ چل کر پھر امن شانتی حاصل کرنا۔ یہی تو امن شانتی ہے کہ ہم اللہ کی مرضی پر راضی ہو جائیں، بے شک وہی پالنے والا ہے، تو ہم خود بھی دکھی نہ رہیں گے اور نہ دوسروں کو دکھی کریں گے۔ جب ہمارے دماغ میں یہ خیال، دل میں بات ٹھک جائے گی، سمجھ میں آ جائے گی عقل میں صحیح سے کہ اللہ پالنے والا ہے، تو ہم کسی پہ ظلم نہ کریں گے، زیادتی نہ کریں گے، کسی کا حق نہیں ماریں گے، جو مقدر میں لکھا ہے وہ ہمیں ملنا ہی ملنا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ بہت مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مرضی پوری کر دے، ورنہ یہاں ہر چیز پر اللہ کی مرضی چلتی ہے، اور بھی اللہ کی مرضی پر راضی رہنا ہی ہمارے لیے سمجھداری ہے، اسی میں امن اور شانتی ہے، اور اسی میں مرنے کے بعد کامیابی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ اب ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔